برادر چاروں کا السلام علیکم وراکش بیزانہ ماشمارا وشت کنین چکے گستگیں روچا ایرانی پریزیڈنٹ آوتی پاکستان تاروتاب سرجم کتگا آواتر سری لنکا شتگا تو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے استیں آیا پاکستان دورہ کتگا تو پاکستان تاروتاب نیامد استگا کہ ای دورانہ آیا کراچی ہم دورہ کتگا بل چرشی پیسر آیا اسلام آباد وزیر اعظم صاحبہ یا وفاقی کابینہ چیزی ایم اے منسٹر کہستا آنی امرا یا آٹھ سمجھوتا کہستا اش سمجھوتا یا مفاہمتی یاداشت آنی سرا دستخط کنک بتگا تو اسی تھا وزیر اعظم صاحب ہم کتاب کتگا چرشی پد ایرانی پریزیڈنٹ کہستے ہیں آیا کتاب کتگا تو بنیادی طورا ایران اور پاکستان دو ہمسایہ ملک ہیں تو بعضیں وعدہ مگندیں کہ یک دومیا بعضی معاملات سپورٹ کرنا خاص طور پر تجارت ٹریڈ حوالہ مگندیں کہ ایران پاکستان کو بعض نزدیکیاں تو بنیادی طور ایران و پاکستان درمیان اقتصادی و تجارتی ہجوم کہستے ہیں سک باز مزہ نہیں تو ای مفاہمتی یاداشت یا سمجھوتا اس طرح ودی کے دستخط بوتا تو تجارتی ہجوم کہستے ہیں آئی 10 ارب ڈالر گیش کن کے فیصلہ کنک بوتا اور چرشی پیسر ہم مدستہ کے ودی کے بارڈر ٹریڈ حوالہ خاص طور پر جیونی بارڈر یا دومنی مگا پشن اور مند بارڈر کہستے ہیں اود ہم ٹریڈ بوتا تو 2.3 بلین ڈالر آچے گیش کنک گو 10 بلین ڈالر کنک بوتا تو ہمیں بلوچستان پرچہ کے مگندے کے ایران بارڈرہ گیشترین لگی تو ادا تجارت یا ٹریڈ حوالہ گیشتری محلوق کہستے ہیں آنی روزگار گوں ایرانی بارڈرہ وابستہ ہیں تو بنیادی طور ادھر محلوق کے لوٹ ہم ہمیشہ ہیں کہ ایران بارڈرہ کاروبار یا آنی واس تجارت کہستے ہیں لیگل جوڑ کنک بھی تاکہ آسانی تجارت کو بکنا تو ہمیں بڑا مگندے کے وزیر اعظم صاحب اور ایرانی صدر درمیانہ بعضی معاملات کے استعمال طے بتگا تو ایرانی پریزیڈنٹ کہستے ہیں یہ دورہ ایک اچھی ودیہ بوگائیں چیزی روچہ پیسر مدستگا کے خاص طور پر مشرق وسطیٰ صورتحال کہستے ہیں کشیدہ ہیں تو ایران اسرائیل سرا مدستگا کے عرش کتگا چرشی پت جوابی کارروائی اسرائیل نیمگا کنک بتگا تو ایران ہمیں دعویٰ کتگا کہ آیا میزائل عرش کے کتگا آنی جواب دیا بوتا ہوا ناکارہ جوڑ کنک بوتا تو ای دورانہ دیکھے چی معاہدہ بوتا یا امریکہ اور ایک تھا سعودی کے ہستا آنیم اثر رسوخ کے ہستے ہیں تو ایران سرام امریکہ مگنے کے اسرائیل اور ایران کشیدگی پر چیزیں نو کی معاشی پابندی عائد کو تھا تو یہ حوالہ بعض مردم کے ہستا یا بعضیں تجزیہ کار خاص طور پر سیاسی و معاشی تو ایشانی ہم گوشیں کہ ای دورہ چی مقصد بود کنا تو پاکستان حکمران کے ہستا کجام موضوعات سرا گپ پتران کو تھا تو بنیادی طور پر مگنے کے اما گپ دیمات کا خاص طور پر بارڈر ٹریڈ یا تجارت حوالہ بتگا دومنیم کا پاکستان امرائی دہشت گردی خلاف جنگ منشیات خلاف جنگ دیکھے بعضیں معاملات کے ہستاں دوئیں ملک کے ہستاں آنی مشترکہ موقف دیمات کا تو ایران و پاکستان درمیان اقتصادی اور تجارتی معاملات کے ہستاں آنند امروی دیا کے واسطہ 10 بلین ڈالر کے ہستے ہیں آئی گیشکن کے فیصلہ کنک بوتا تو دومنی مگا ما ایم گندے کے یکنی مگے گوادر پورٹ چائنا کے ہستے ہیں کار کنگائیں تو سیپے کے منصوبہ سرا تو بعضیں معاملات کے ہستان وہ چائنا وابستان تو ہمیں بڑا چائنا ایران یا پاکستان بعض نزدیکی تعلقات ہیں بلے امریکہ چونکہ مگندے کے وقتاً فوقتاً آئی سر مزید معاشی پابندی جنگائیں تو ہمیں بڑا صورتحال کے ہستے کجام نے مگا رہو تو ودی کے دو ملکان درمیان آئی مفاہمتی یاداشت کے ہستے شانی سر دستخط بوتا اشت مفاہمتی یاداشت شانی تو کا گشتریں ہمار ایم او یوز کے سائن بتگاں تو گشتر کے بلوچستان کو آنی تعلق ہیں چونکہ ایران بارڈر کے ہستے ہیں گشتر بلوچستان لگی تو ایران ہم تیب دپی دمگی ہستے ہیں مڑا بلوچستان ہم تیب دپی ہستے ہیں مڑا مقرانہ مگندے کے لین ایران نیمگا دیگ بوگن تو ہمیں والا کا پتران کنے میں گنا یہ ودہ اقتصادی امور ماہر سردار شوکت پوپلزئی صاحب امرداری کرنگائیں آئی ہم گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک. ہم بات کر رہے ہیں ایرانی پریزیڈنٹ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ایران نے 8 ایم او یوز پر سمجھوتوں پر سائن کیے دستخط کیے تو جو تجارتی ہجوم ہے دونوں ممالک کے درمیان ان کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو بارڈر ٹریڈ بھی ڈسکس ہو. بنیادی طور پر اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پر بلوچستان کا جو حصہ ہے وہ ایران کی بارڈر پہ لگتا ہے تو اس میں پیش رفت کیا ہو سکتی ہے تجارت کے حوالے سے, کیا جو ہیں بریک تھرو ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں اس کا ایک تو چائنا ایک نیبرنگ کنٹری ہے, پھر اسلامک کنٹری ہے, ہمارا بھائی ملک ہے, اس کی
اس کے ساتھ ریلیشن شپ اکنامک سینس میں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر صوبہ بلوچستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری کچھ ایگریکلچر پروڈیوس ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے امپورٹ بھی کرتے ہیں، اسی طرح ایران اور ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. تو ان چیزوں کو بڑھانے میں جو $10 بلین جو ٹریڈ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اس کو $10 بلین تک لے جائیں گے، تو اس کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فائدہ ہمارے اپنے بلوچستان صوبے کو ہوگا. وہ فروٹ فارمنگ میں، فروٹ میں، اور یہ جو منرل ہے اس کے اندر بھی. دوسرا بارڈر ٹریڈ آنے والے وقت میں جب گوادر پورٹ جب یہ شروع ہو جائے گا اور چابہار پورٹ کو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ان کو مجھے لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹر پورٹس ڈکلیئر کر دیں گے، تو اس میں دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. چابہار آپ کو پتہ ہے اس وقت افغانستان کو کیٹر کر رہا ہے اور سینٹرل ایشیا کو کیٹر کر رہا ہے، تو الٹیمیٹلی اسی روٹ کو اپلائی کرتے ہوئے یہ گوادر کو بھی کیٹر کرے گا اور یہ بارڈر ٹریڈ میں بھی بڑی سپورٹ ملے گی اس میں. تو ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو انہوں نے جو 6 بارڈر مارکیٹ ہیں دونوں ممالک نے جوائنٹلی ان کو کنسٹرکٹ کیا ہے، تو اس میں منت پیشن بارڈر بھی ہے، جیونی بھی ہے، ادھر تفتان کا بارڈر بھی لگتا ہے. جب یہ لیگل ہوگا، قانونی طور پر لوگ جو ہیں کاروبار کریں گے، تو ہمارے جو ہے زر مبادلہ کتنا اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو مقامی لوگ ہیں روزگار کے حوالے سے کتنا پیش رفت ہوگی؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی پازیٹیو پیش رفت ہے، اور بارڈر سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے آج بھی بلوچستان کی پاپولیشن کو بہت پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ انفارمل سیکٹر بہت بڑا ہے. انفارمل سیکٹر مین جو لوگ بیچارے چھوٹے مائکرو لیول پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور پھر ہماری گورنمنٹ ان کو اسمگلنگ میں یا ایلیگل ٹریڈنگ میں ڈکلیئر کر دیتی ہے، یہ اس لیول کی لوگوں کو بہت سپورٹ ملے گی، کیونکہ بارڈر پہ کامن مارکیٹس بنیں گی. اور پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایران بارڈر پہ تقریباً یہ 10 چھوٹی چھوٹی مارکیٹس بنیں، تو 2 جو ہیں وہ ایک یہاں پہ جو گوادر سائڈ پہ ایک ہے اور ایک تفتان بارڈر کے پاس ہے. یہ تو بہت پازیٹیو سائن ہوگا، کیونکہ جو تفتان ہے یہ زائرین کو بھی کیٹر کر رہا ہے، عراق کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. تو اس میں جو ریلیجس ٹورزم ہے یا ٹورزم اس میں بھی سپورٹ کرے گا. لیکن یہ کام اب ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے وہ اس کی گائیڈ لائن کے اندر جو بھی پازیٹیو اقدام کر سکتے ہیں وہ کریں. دوسرا میں سمجھتا ہوں جو اس میں ایم او یو میں ڈکلیئر نہیں ہوا لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایران پاکستان کو مزید بجلی دینے کو تیار ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت ہلو آواز آ رہی ہے سدا صاحب؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ میں کوئی 140 میگا واٹ کے قریب بجلی آ رہی ہے، تو ایران جو ہے وہ 1100 میگا واٹ بجلی دینے کو تیار ہے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ اس میں کریٹ ہو رہی ہے، اور جو انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ جیسے ایران کے اوپر سینکشنز ہیں کہ ہم جو آئی پی جو ہے ایران وہ آگے نہیں بڑھ رہی کیونکہ سینکشنز ہیں، تو اس کے ویور کے لیے مجھے نہیں معلوم ہماری گورنمنٹ نے اپلائی کیا یا نہیں کیا. تو یہ بھی بہت بڑی پیش رفت ہوگی کہ اگر گیس پائپ لائن پہ بھی کام شروع ہو جائے اور یہ الیکٹریسٹی بھی آ جائے، کیونکہ اگر گوادر کو آگے بڑھنا ہے، ہمارا اپنے ملک میں ابھی اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم دور دراز سے لائن وہ گوادر تک لائیں، تو ایران جو ہے ایزیسٹ اور نیئرسٹ ہوگا. لیکن سر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو اگر چائنا کی بات کریں، چونکہ سی پیک جیسے بڑے منصوبے پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اس کا جو بنیاد یا بیس گوادر ہے، چونکہ گوادر بھی ایران بارڈر سے لگتا ہے، تو بنیادی طور پر ہمارا آپ سے سوال یہ ہے چونکہ ایران اور پاکستان اور چائنا جو ہے اس میں کوئی خاص ایسی کشیدگی یا جو ہیں ایک دوسرے کو قربت دیکھنا چاہتے ہیں، تو چائنا ان تمام معاملات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا بھی چاہتا ہے کہ جو ہیں یہ ایران اور پاکستان قریب رہیں، سرمایہ کاری کو مزید بڑھائیں؟ یہ دیکھیں یہ ایک اسٹریٹجک موو بھی ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پاکستان کا چائنا کے ساتھ سی پیک کے لیے $65 بلین ایگریمنٹ ہوا ہے، جس کے پیچھے یہ بی آر آئی کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے.
لیکن آن دا کنٹریری 2 سال ہو گئے کوئی $450 بلین کا ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کوئی بھی کاروباری یا اکنامک ڈیولپمنٹ میں کوئی اپنا حصہ ڈالے گا اس طرف تو اس کی پش ہوگی, چائنا کی بھی پازیٹیو سپورٹ ہوگی. تو یہ دونوں صورتوں میں لامحال وہ سی پیک جو ہے وہ بی آر آئی کا حصہ ہے, جو تو یہ سی پیک کو بھی اس کے اندر پازیٹیو پش ملے گی. تو سر جیسا کہ آپ نے جو امریکہ کی طرف سے ایران پر سینکشن ہیں, ہم نے دیکھا کہ جب مڈل ایسٹ میں کشیدگی جو ہے اس وقت عروج پر ہے تو امریکہ نے ایران پر جو ہے نئی معاشی سینکشن لگائی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد کیا مزید امریکہ جو ہے ایران پہ دباؤ ڈالے گا یا ایران کو مزید پریشرائز کرے گا کہ وہ تجارت نہ کریں یا ٹریڈ نہ کریں, یا پاکستان کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی ایران کی طرف سے, یا معاملات جو ہیں نارملائز ہوں گے آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں یہ تو ایک انٹرنیشنل سچویشن میں ایک ایسا لکونہ ہے جس کو ہمیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, اور معذرت کے ساتھ کئی چیزیں ہم اپنے ملک میں چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان نے ویور کے لیے شاید اس لیول پہ اپلائی بھی نہیں کیا, پش بھی نہیں کیا امریکہ کو. اگر سینکشن اٹھ سکتی ہے اور وہ انڈیا جیسا ملک اس میں ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے تو یہ آئی پی کے لیے ویور لینا کوئی مشکل نہیں ہوگا. صرف آپ کی اچھی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, اور وہ ڈپلومیسی جو ہے وہ امیڈیٹ چاہیے, دیر سے نہیں چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ چابہار سے روڈ بھی بن گئی افغانستان, ریل ٹریک بھی شاید لانچ ہونے والا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, تو ہم پیچھے نہیں ہمیں رہنا چاہیے, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. تو سر دوسری طرف جیسا کہ آپ نے الیکٹرسٹی یا بجلی کی آپ نے بات کی, جو مکران ایریا ہے, تربت, گوادر یا پنجگور کی بات کریں, کچھ اور علاقوں میں ایران کی طرف سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کو مزید وسیع کیا جائے گا, مزید جو ہے میگا واٹس بجلی ایران پاکستان کو فراہم کرے گا. کیا یہ بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں لے کے جائے گا, یا ان کو بلوچستان کے علاوہ ملک کے دیگر صوبوں کو بھی بجلی فراہم کر سکتی ہے ایران؟ دیکھیں یہ تو ہماری ضرورت ہے, اور ہم نے اس کا انفراسٹرکچر لے کرنا ہے. ایران اب آ کے یہاں پہ ٹرانسمیشن لائن تو نہیں ڈالے گا. ایران تو آپ کو بجلی دینے کو تیار ہے, ٹرانسمیشن لائن آپ کو خود ڈالنی ہوگی. یہ تو گورنمنٹ کو پرائورٹی لینی ہوگی, یا ہمارے صوبے کو پرائورٹی لینی ہوگی کہ ہمیں کہاں کہاں ضرورت ہے اور کس کس جگہ ہم اس کو ڈالیں. لیکن اور گیس پائپ لائن کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ اس پہ بھی بات ہوئی ہے, جو موجودہ دورہ تھا پریزیڈنٹ کا, ایرانی پریزیڈنٹ کا, تو ایران نے اپنا حصہ جو ہے مکمل کر لیا, جن کا بارڈر ہے انہوں نے وہاں گیس پائپ لائن پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. تو اس طرف پاکستان کے بارڈر سے اس طرف اس کو مزید آگے لے جانے, پائے تکمیل تک پہنچانے میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو ہے تیزی ہوگی آنے والے وقتوں میں, یہ گیس پائپ لائن پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا؟ بالکل ہو سکتا ہے. ایسے دیکھیں یہ پہلے آئی پی آئی تھی, اب آئی پی ہوا, یعنی ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن. تو یہ 2 پائپ لائنز جو ہیں ہمیں اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ترکمانستان کی پائپ لائن مڈ افغانستان میں آ چکی, اور ایران جو ہے اپنے بارڈر پہ لے آیا. ہم لوگوں نے انفراسٹرکچر تو کم از کم زیادہ نہیں تو ہم انفراسٹرکچر تو لے کر لیں, پھر جب بھی سینکشن سکتے ہیں, لیکن ہم تو مزید ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردار چار کا اقتصادی امور ماہر سردار شوکت پوپلزئی, چونکہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن یا موجودہ دورہ ایرانین پریزیڈنٹ ہے, تو آئیے پاکستان آگو اشت ایم او یوز کے ہستے آن اسرا سائن کو تھا. تو یہ اشت ایم او یوز کے ہستا گیشترین باہر گو بلوچستان امگرن چاں, تو گیشتر کے ہستے خاص طور پر یہ بارڈر ٹریڈ حوالہ, تو بارڈر ٹریڈ حوالہ ما دستا کہ اودا پیسرا 6 پوائنٹا مارکیٹ جوڑ کنک بتانی تو کا جیونی بارڈر پدا پیشن مند بارڈر وے تفتان ہے, اور دیکھیں چیزیں دمگاں کہتے ہیں پنجگورا ڈسٹرکٹ پنجگورا ما بارڈر کے ایرانہ کو لگا اودا. تو یہ 6 بارڈر یہ جوڑ کنک بتگان دو ملکان جوائنٹلی کہتے ہیں جوڑ کو تگاں. تو ہمیں حوالہ بارڈر ٹریڈ مگندے کے یک ودی بتا, تو 2.5 بتا پدا پائپ تو موجودہ دورہ یا ایم او یوز کے ہستے نسرا سائن کنک بتا, تو یہ $10 بلین کے ہستے کنک بتا. تو مزید آو کے ودہ اشیتوں کا
پیشت بوگے گنجائش نہیں پرچہ کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کہتے ہیں چونکہ صدر صاحب کو شکا ساری آئی پی بتن آئی پی شیتوں کا انڈیا ہم اوار بتا تو مزید اسے شائگان کرنے کے واسطہ یا ایشیا پائے تکمیلہ سر کرنے کے واسطہ دوئے ملک کے استھاں آہانا ایک اپنے سرا اتفاق ہوتا کہ آؤ کے ودہ اسی سرا مزید چارو بچار کنک بھی دو منی مگما گندے کے مزید میگا واٹس بجلی کے استیں پاکستانہ ایران نے مگا چاہیے فراہم کنک بھی بریک دوری پتہ شو میں نے مکائیں گے شنگا پتران کریں